شہادت عمر والی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تقریباً 8 صفحات کے اوپر ہے صحیح بخاری میں، 6 رکنی کمیٹی والی، اور سیدنا عثمان کی خلافت کس طرح قائم ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں، یہ 72 احادیث والے میں ریسرچ پیپر میں 3 نمبر کے اوپر اس کے میں نے سارے کے سارے طرق جمع کر دی ہیں، کچھ طریق اب ایڈ کیے ہیں نئی اس کے اندر پرنٹنگ کے اندر، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل بھی جائیں گے۔ پہلے ہم بخاری کی وہ حدیث جو 3700 ہے، عمر بن مامون تابعی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کوئی بھی چیز وہ کھاتے تھے تو وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی، یعنی کہ وہ زخم اتنا بڑا ہو گیا، معدہ جو ہے وہ کٹ چکا تھا۔ تو جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر اب اس سے جانبر نہیں ہوں گے، نہیں بچیں گے، تو لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر، اور اگر میں خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم دونوں سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب بائی نیم کسی کو مینشن نہیں کریں گے خلافت کے طور پہ، کیونکہ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے۔ اور اسی میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر سیدہ عائشہ کے لیے پیغام بھجوایا اور کہا کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا کہ عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ دفن ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی وہ میت سامنے لے گئے حضرت ابوبکر کی، تو وہ دروازے جو آواز ماری، اور پائی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا ہے، دروازے جو آواز، اور دروازے کے باہر سے آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگائی گئی تھی، سیدہ عائشہ سے پردے میں بات کی گئی تھی کہ اجازت لی جائے، اور کہا کہ یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہنا عمر ابن خطاب ہے، تاکہ میری وہ پوسٹ کا روب نہ ہو کسی کے اوپر۔ تو خیر سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی الحمدللہ۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس میں پھر الفاظ ہیں کہ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں اپنے بعد ان 6 افراد کے سوا کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر اس کا مطلب وفات تک کچھ لوگوں سے ناراض بھی تھے، انہی کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول بھی دیا، راضی رہے، اور وہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور پھر کہا 6 بندوں کے نام لیے، پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا، 3700 میں علی کا نام پہلے آتا ہے اور 7207 میں عثمان کا نام۔ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اور پھر کہا کہ دیکھنا اگر سعد پہ بھی متفق ہوتے ہو نا تو میں نے اسے جو پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو ایران کی گورنری سے معزول کیا تھا، یہ بہانہ نہ بنا لینا اس کی خلافت میں تان کرنے کا کہ انہوں تے عمر نے لایا اسی لہذا انہوں تے چھاڑ دیو، اس کے اوپر تو 62-63 لگی ہے ان کی شیخ۔ نہیں، وہ تو میں نے خیانت کی وجہ سے نہیں ان کو اتارا تھا، بلکہ کسی خاص وجہ سے اتارا تھا کہ 4 سال زیادہ آپ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ وہ 4 سال حضرت عمر کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، ورنہ وہ وہاں پہ بھی گورنر نہ رہتے اور ایک پارٹی نہ بنا لیتے 15 سال کی، وہ اپنی ایک جو ایک پولیٹیکل سسٹم انہوں نے وہاں پہ قائم کر لیا تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں سیدنا عمر نے کہا کہ یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے جس کو بھی خلیفہ چن لو ان کے مشورے کے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ ابن عمر میرے بیٹے کو اس مشورے میں شامل کرنا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کی دلجوئی کے لیے کہا، حالانکہ کسی اعتبار سے وہ کم نہیں تھے، اہل تھے ہر لحاظ سے، لیکن کہا اس کو نہیں چننا، یعنی ملوکیت نہیں کرنی جو بعد میں لوگوں نے کی۔ تو اسی زخم لگنے سے بھی پہلے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اب مجھے ملی ہے، جو میں نے اس ریسرچ پیپر میں اسی سیریل نمبر پہ ایز اے طریق ایڈ کر دی ہے، صحیح مسلم میں 1258 یہ یقین کریں ایٹم بم ہے یہ روایت۔ معدان بن طلحہ کہتے ہیں یہ زخم والی حدیث تھی بخاری میں، یہ زخم لگنے سے بھی پہلے ہے، بالکل صحیح سلامت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ معدان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر نے ہمیں جمعہ پڑھایا اور جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ شاید
اب میں زیادہ عرصہ دنیا میں نہ رہوں، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا، یعنی ابھی زخم بھی نہیں لگا تھا. یہ اس سے پہلے کی حدیث ہے، صحیح مسلم 1258. تو سیدنا عمر نے کہا لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دوں، جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو برباد نہیں کرے گا اور نہ اس خلافت کو ختم ہونے دے گا اور نہ اس ہدایت کو جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ خود اس خلافت راشدہ کی حفاظت کرے گا، وہ جتنا عرصہ بھی رہنی ہے. دیکھنا اگر مجھے اچانک موت آ جائے، یعنی کوئی زخم نہیں لگا، بالکل صحیح سلامت ہے، اچانک اگر مجھے موت آ جائے تو خلافت مشورے میں صرف ان 6 لوگوں تک ہی رکھنا. انہوں نے کہا مشورہ بھی چوتھے ملوں کسی کو نہیں لینا، مشورہ بھی یہ 6 کے 6 بندے کریں گے، 7واں کوئی بندہ نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عمر کو، اور وہ بھی ان کی دلجوئی کے لیے. وہی 6 بندے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، یعنی علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، ان میں بولا کہ نہ بولا؟ بولا. یہ میں نہیں بول رہا، امام مسلم بول رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. صحیح مسلم 1258. سیدنا عمر بڑے زیرک سیاستدان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہے، یعنی مار کے ان کو، یعنی فتح مکہ پہ معافی مانگ کے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں ان کو مارا، ان کی پٹائی کی میں نے اسلام کی خاطر. اب یہ مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہو رہا. غیر مسلموں کو کس نے خلافت میں، تو انہوں نے تو ویسے ہی تان کرنا تھا، وہ تو عمر کی خلافت میں بھی تان کرتے تھے. مسلمانوں کی اس خلافت میں تان کریں گے، مجھے پتا ہے. پھر اگر وہ واقعی تان کریں تو جان لینا ہے، ان میں عربی پڑھنے لگا جائے فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، کہ یہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے جو ان 6 بندوں کے ساتھ اختلاف کریں گے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. یہ سیدنا عمر فاروق کا فتویٰ ہے. پائی یہ سعودیہ یا ایران کا فتویٰ یا میرا فتویٰ نہیں جے، کہ گمراہ، اللہ کے دشمن اور کافر. چلو کافر کا ترجمہ کوئی کر لیتا ہے لغوی معنوں میں، نہ شکرے کہ اسلام کی شکر گزاری انہوں نے نہیں کی ہے، چل، لیکن ضلال کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گمراہ. اور اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. پچھلی بار میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو، عثمان کو انہی اصحاب نے چنا ہے اور انہوں نے ہی مجھے چنا، اور یہ اصحاب کوئی عام اصحاب نہیں، ان کا چننا گویا کہ اللہ کا چننا ہے، اور ان سے مخالفت اللہ سے مخالفت ہے. یہ نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سیدنا عمر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ اب یہ بڑے الفاظ انٹلیکچوئل ہیں کہ میں نے ان کو مارا ہے اسلام کی خاطر. یہ سیم الفاظ عبداللہ بن عمر نے، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، صحیح بخاری میں استعمال کیے ہیں معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور ہمارے ریسرچ پیپر 5B میں بھی میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، اس روایت کو، اس ریسرچ پیپر میں بھی. اور اس ریسرچ پیپر میں بھی میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. ریسرچ پیپر میں ہے 6 نمبر، صحیح بخاری 4108، جسے میں کڑوی گولی کہتا ہوں. اے اصول کافی نہیں میں پڑھنے لگا ہے، بخاری پڑھنے لگا جائے 4108. کہ تحکیم کے مسئلہ کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو تحکیم کے ایشو میں ابن حجر اسقلانی ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ مسلمانوں کا چن لیا جائے. اب حضرت معاویہ نو بڑا وٹ سی کہ پائی عبداللہ بن عمر نہ کیوں آیا وچ، حالانکہ یہ اس 6 رکنی کمیٹی کے ساتھ بھی سپورٹیو سے جو حضرت عمر نے بنائی ہوئی تھی. تو حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا، صحیح بخاری 4108، جو میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں میں شام کو فون مجھے کرنا، تو پڑھی کہتے ہیں یار یہ کتنی گستاخی کی ہے عمر کی معاویہ نے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شیخ زبیر صاحب نے پڑھا تو
وہاں پر کیا ہوا کہ سیدہ حفصہ ام المومنین نے حضرت ابن عمر کو کہا، عبداللہ کو، کہ بیٹا جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنے کا سبب نہ مان لیا جائے کہ یہ کو اپنی لادہ پارٹی بنا رہا ہے، تو تم اس خطبے میں جا کے شریک ہو۔ تو یہ گئے، وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ جو کوئی اس امر خلافت میں سمجھتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حصہ ہے تو اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور یہ کنایا کیا عبداللہ بن عمر کی طرف۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پرشین اور رومن امپائر کو گرایا، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ آپ ایٹیچیوڈ دیکھ لیں۔ خیر مجمع چھٹ گیا۔ حبیب بن مسلمہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے بعد میں کہا کہ آپ نے معاویہ کو اس وقت منہ پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی۔ آج چوتھے ملے لوگ کہہ رہے نہیں حضرت عمر کو نہیں کہا، کسی اور نو کیا سی، وہ جڑے اتنے بیٹھے ہیں وہ بھی حاضر ہے کہ عبداللہ بن عمر نو کہہ رہے کہ تسی جواب کیوں نہیں دیتا؟ جہاں پیو نو کیا سی انہیں جواب دینا سی نا، جس کے باپ کو کہا تھا اسی نے جواب دینا تھا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن عمر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ادھر ہی معاویہ کو آپ جواب دیتے۔ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر قتال کیا ہے، مارا ہے اسلام کی خاطر، مار مار کے تمہیں اسلام میں داخل کیا ہے۔ ظاہر ہے مارا ہے، پٹائی ہوئی ہے تو فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا ہے، جو سورہ توبہ میں آیا تھا 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو جزیرہ نما عرب چھوڑ دو ادروائز قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا قتال کی شکل میں۔ تو حضرت عمر کے الفاظ مسلم میں کیا تھے کہ جو لوگ ان 6 بندوں کی خلافت میں تان کریں، صحیح مسلم 1258، جان لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے۔ اور یہاں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے، یعنی وہ خود بھی ہو سکتے تھے ابن عمر، یا وہ مولا علی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ تو نے یہ سارا معاملہ بغاوت کا کھڑا کیا وہ تو زیادہ خلافت کا حقدار ہے، اسلام کی خاطر تمہیں مارا ہے جن لوگوں نے۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں میں پھر فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، یعنی میں نے برائی کو دل میں برا جان لیا، جنت کے اوپر اکتفا کر لیا۔ حبیب بن مسلمہ کے الفاظ ہیں کہ ابن عمر نے شکر ہے کہ ایسا ہی کیا، اور یوں کر کے انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی ابن عمر کی بھی شامت آ جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ بولتے۔ حبیب بن مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ جان بھی بچا لی، عزت بھی بچا لی، خون ریزی سے بھی بچ گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ کڑوی گولی میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج ذرا میں نے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، تو میں اسی میں بولتا ہوں کہ یہ مطلب میرا اجتہاد ہے کہ یہ 6 رکنی کمیٹی میں چونکہ حضرت علی کا اور باقی لوگوں کا نام تھا اور ان کا نام نہیں تھا، شاید یہ وہی غصہ نکالا گیا ہے کہ اچھا جی میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس باپ سے جس باپ نے کہا تھا 6 بندوں کے علاوہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو میں اجتہاد کر رہا ہوں احادیث کی بنیاد کے اوپر، یہ کوئی میرا ذاتی اجتہاد نہیں ہے، احادیث کی بنیاد کے اوپر ہے۔ بہرحال میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، یا حضرت بسر بن ابی ارطاء ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، میں ان پہ لعنت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ باقی جو ان کی غلطیاں بخاری اور مسلم میں آئی ہیں ان کو ماننا اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں ہیں جو ان کے اوپر پوری ہوئی ہیں، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں یہ تمام احادیث موجود ہیں غیبی خبروں سے متعلق، اور امام بیہقی نے ان کو دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نبوت کی۔ بہرحال یہاں پہ انصاف کا تقاضا ہے، میں نے اس سرچ پیپر میں بھی اس حدیث کو اس کے فوراً بعد ڈالا ہے 7 نمبر کے اوپر، سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ معاویہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671، اور قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کی فضیلت والے چیپٹر میں مولا علی کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں ابو بکر کے لیے، صحیح بخاری 3671۔ محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے شادی کی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد بن حنفیہ، حضرت علی کا بیٹا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن ابی طالب سے پوچھا بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ سبحان اللہ،
کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. اس کے بعد عمر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری دفعہ ان سے پوچھنے کی بجائے خود ہی ورڈک دے دی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں تو حضرت علی عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اتنی عاجزی فرمائی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33. اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ عاجزی تھی سیدنا علی کی. اور اس سے یہ آپ بات سمجھ لیں مسئلہ افضلیت کے اعتبار سے بھی کہ سیدنا ابوبکر اور عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. آخری حدیث، پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے اور یہ بھی نیا طریق ایڈ کیا ہے ہم نے. صحیح بخاری میں 4359 اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں سیریل نمبر 55 پہ میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے نئی پرنٹنگ کے اندر. یہ حدیث بھی بڑی زبردست حدیث ہے، ٹروتھ ریویلنگ. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سفر یمن کے دوران مدینہ شریف جب واپس آ رہا تھا تو 2 آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. یہ حدیث سننے والی ہے. 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی اس سفر کے دوران. ایک کا نام تھا ذو کلا اور دوسرے کا نام تھا ذو امر. ان 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھیڑ لیا. ظاہر وہ تو دعوت ہی کرتے تھے، موقع ہی چاہیے تھا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں کہ ایک پیغمبر ہے جن پہ میں ایمان لایا ہوں، ان کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے باتوں میں کہا کہ اگر یہ تم اسی پیغمبر کا ذکر کر رہے ہو نا جو مدینہ شریف میں ہے، تو ان کو تو فوت ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. ان تک وہ خبر پہنچ چکی تھی. یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہود یا نصارہ کے علماء میں سے ہوں، ان کے پاس کوئی ایسا علم موجود ہو جس سے انہوں نے یہ چیز ڈیٹیکٹ کر لی. کہتے ہیں ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو سامنے سے گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 3 دن گزر چکے ہیں. لوگوں نے اتفاق رائے سے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا. اب وہ پوری ڈیٹیل مسئلہ نمبر 55B میں نے بیان کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کے اندر. بہرحال آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. تو پھر جب یہ بات سنی تو وہ 2 جو ساتھی تھے ذو کلا اور ذو امر، انہوں نے کہا اب ہم مدینہ شریف جانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. باقی تم اپنے خلیفہ کو ہمارا سلام کہنا اور اس کو ہماری طرف سے ایک نصیحت کرنا. اور ساتھ کہا کہ اے جریر، ہم آپ کو ایک معزز شخص سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ایک ٹروتھ ریویلنگ بات کرنے لگے ہیں. وہ کیا ہے بات؟ کہ جب تک اہل عرب ایک امیر کی وفات کے بعد دوسرا امیر چنتے رہیں گے مشورے کے ساتھ، تلوار کی دھونس بدماشی کے ساتھ نہیں، مشورے کے ساتھ، تو یہ کامیاب رہیں گے. اور اگر یہ عمارت تلوار کے معاملے تک پہنچ گئی، یعنی یہ خلافت میں جھگڑا ہو گیا، تلوار تک بات پہنچ گئی، تو پھر تمہارے حکمران ایسے بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی باتیں سن کے، بادشاہوں والی باتیں سن کے خوش ہوا کریں گے اور بادشاہوں والی باتوں سے ہی ناراض ہوا کریں گے. یعنی وہ پھر ان میں خوف خدا والی وہ چیز نہیں ہوگی. یہ عربی کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضِبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَبِرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ اور وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ، اور وہ راضی ہوا کریں گے ملوک والی باتوں سے. رضا الملوک. اب یہ میرے بھائیوں پریکٹیکلی ہو بھی گیا. اور اس حدیث کے اوپر میں اب آپ کو کمنٹس بتانے لگا ہوں، کسی عام بندے کے نہیں. صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ شرح اہل حدیث عالم دین اور اہل حدیث کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں امام ہے سید داؤد راز. 8 جلدوں پہ ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے. PDF میں اویلیبل ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بھی سب سے زیادہ یہی چل رہی ہے. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو. یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے سید داؤد راز صاحب کی. یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری کی. یہی حدیث
صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4359، اسی کی میں شرح سید داؤد راز صاحب کی پڑھنے لگا ہوں. میرے پہ وہ فتویٰ نہ لگائے. یہ ذرا آپ الفاظ ذرا سنیے، یہ ذرا ان کو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، یہ پیج ذرا ریڈ انڈر لائن بھی کیا، یہ بھی ذرا کلوز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں ان کو پڑھ کے ورڈ بائی ورڈ سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بھی اسی حدیث صحیح بخاری 4359 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری سے. سنیے، ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہی ہوتی رہی. اس دور کے بعد کسر و کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بلبوتا پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت مسلمانوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر اب کسر و کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اینو کیوں نہیں رافضی کہندے ہو داؤد راز نو؟ بائی نیم اس نے لکھ دیا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے کیسر و کسرہ یہود و نصارہ کی جو ہے اس بدعت کے اوپر عمل کیا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. سید داؤد راز. اب یہ ادھار ہے کہ ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ ہمیں چاہیے، یا پھر یہ کہہ دیں گے اجتہادی غلطی ہے اپنے بزرگ. کوئی اجتہادی غلطی نہیں، بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں. بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم، سورہ شورا کی آیت انہوں نے کوٹ کی، اس پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے. جنہوں شرک پہ کہندے ہیں پاکستانی جمہوریت نو. سید داؤد راز کہہ رہے ہیں جمہوریت از دا بیسٹ سسٹم. وہ میں گوروں والی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف اکثریت کی رائے سے بنا سکتے ہیں، نہیں، حلال کے دائرے کے اندر نظر ہے. جمہور محدثین کی رائے جب دیکھی جاتی ہے تو جمہور عوام المسلمین کی رائے کیوں نہیں دیکھی جائے گی عوام الناس کی مسلمانوں میں اہل اسلام کے اندر؟ جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے، اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے. وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ والی جو جھلک ہے امرہم شورا بینہم، وہ جھلک آپ کو اس میں نظر آتی ہے. مسئلہ نمبر 87 میں نے اسلامی جمہوریت کے اوپر دیا ہے اور اس کے کیا 3 بنیادی اصول ہیں، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. تو یہ میں نے سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بتائے. اسی کانٹیکسٹ میں اسی بی ریسرچ پیپر میں نے 55 نمبر پہ ہی بخاری کی ایک اور حدیث لی ہے 6830، ہمارے ریسرچ پیپر میں 55 نمبر پہ. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا اور عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ کاش آج تم اس شخص کو دیکھتے کہ جس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عجیب گفتگو کی ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، لوگوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں، فلاں شخص، اب وہ فلاں کا نام ہی لیا ہے، فلانے لبڑے نے کون نے، یہ فلاں، وہ پچھلی دفعہ میں فلاں رونا رویا ہے، فلاں شخص کہتا ہے جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. اب سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا لوگوں کی یہ جرت کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، ابو بکر کو بھی تو اسی طریقے سے چن لیا گیا تھا نا اچانک، تو اللہ نے وہ بھی خلافت قائم کر دی تھی، ہم بھی اس طریقے سے اچانک چن لیں گے بغیر مشورے کے تو قائم ہو جائے گی. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ میں منا میں ہی یہاں پہ خطبہ دوں گا اور یہاں پہ میں ان لوگوں کی اصلاح کروں گا اس حوالے سے. اور میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں حضرت عمر ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پہ ان کا یہ بیان آتا. ظاہر ہے 3 براعظموں میں جس بندے کی حکومت ہے اس کی خلافت کے اوپر کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں پر تلوار کے زور سے مسلط ہونا چاہتا ہے، تو سیدنا عمر تو تڑپ اٹھے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین، یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ صبر کریں، مدینہ شریف جا کے آپ جو ہے نا آرام سے خطبہ دیجیے گا. پھر مدینہ شریف آئے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح بخاری 6830. وہاں پہ سیدنا عمر نے خطبہ دیا، بڑا ڈیٹیل، اس میں الفاظ تھے کہ مجھے پتا چلا ہے ورڈ بائی ورڈ کہ تم میں سے کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. اے لوگو دیکھنا، تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے غلط فہمی نہ ہو سکے کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی، اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی. خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس وقت شرارت اور فتنہ سے محفوظ رکھا اور مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا. وہ مسئلہ نمبر 55B آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب تم میں قیامت تک ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے
کہ سب کے سب اس پر متفق ہو جائیں، یعنی اب ایسا دوبارہ ممکن نہیں رہا، لہذا اب خلیفہ کا انتخاب مشاورت کے ذریعے ہوگا۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی قتل و غارت شروع ہو جائے گا، اور یہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اور اس کا کلائمیکس سیدنا حسین کی شہادت، پھر واقعہ حرہ، پھر خانہ کعبہ شریف کی حرمت پامال، مسئلہ نمبر 1 اور 2 میرا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا فتویٰ تھا اور یہ جو ہے وہ پورا ہوا، اور سیدنا علی کے دور میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں۔ اور اس میں جو اصحاب جمل ہیں، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، ان کا معاملہ الگ ہے۔ البتہ جو اصحاب صفین ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، عمرو بن عاص ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، یا بسر بن ابی ارطاء ہوں، ان پہ ہم لعنت کے قائل نہیں، بہرحال ان کی غلطی ہے۔ جسے شوق ہو تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ سکتا ہے اور مسئلہ نمبر 101 دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو، یہ سیدنا عمر کے فتوے کی سپورٹ میں مرفوع حدیث پیش کرنے لگوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو، یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتوہ ہم نہیں مانتے، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بتانے لگوں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس کی شرح کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ سب کو ڈر لگا ہوا ہے، اس حدیث میں سے اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ وہ حدیث میں بیان کر کے تو اسی پہ لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4042 ہے، صحیح مسلم میں 5976 اور 5977، مشکات میں بھی ہے 5958، اور ہمارے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والے میں سیریل نمبر 26 میں ہے، 5B ریسرچ پیپر میں۔ یہ میں نے اس کو جمع کر دیا، بخاری مسلم کے دونوں طریق الگ الگ جمع کر دیے ہیں۔ کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے 8 سال کے بعد، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 11 ہجری میں، یعنی اپنے وفات والے سال میں 2-2.5 مہینے پہلے، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، شہدائے احد پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی قبرستان میں جا کر۔ وہ آج بھی مزارات موجود ہیں، مزارات سے مراد میں قبریں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے مزار نہیں ہیں جو بنے ہوئے تھے وہ توڑ دیے گئے۔ آج بھی امیر حمزہ کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و باقی اصحاب جو احد میں شہید ہونے والے اصحاب ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہوئے اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، عنقریب یہ سپر پاورز جو ہیں وہ گر جائیں گی۔ حالانکہ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 5-6 سال کے اندر 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوا، یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ باقی جتنے بڑے بڑے حکمران آئے، سیاستدان، سکندر اعظم، چنگیز خان، ان لوگوں کے اپنی زندگی کے اندر یہ فتوحات ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد ہوئی، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے، مسلمانوں کا شرازہ بھی بکھر گیا، اس کے باوجود دوبارہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یونٹی قائم کی، اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچی، الحمدللہ۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خوف نہیں کہ تم سب کے سب مشرک ہو جاؤ، البتہ ایک بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مشتاق بن جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، اور آپس میں قتال شروع کر دو گے، آپس میں مسلمان لڑیں گے، اور بالآخر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں، یہ آخری موقع تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر شریف پہ دیکھا، پھر میں نے وفات تک آپ کی ممبر پہ زیارت نہیں کی، وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ کا یہ خطبہ ہے۔ اب یہ خطبہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بیان کر کے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 8 میرا ریکارڈڈ سن لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گارنٹی دی تھی، اور آپ کے اصحاب کے منہج پہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ تو مکمل طور پہ مشرک ہو گئے نا، لیکن اس امت میں حفاظت رہے گی، یہ بات ٹھیک ہے، سب کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں ہاں جی کوئی جرأت کرتا ہے وہ کہے کہ صحابہ کرام دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے؟ جی جناب، بخاری مسلم میں لکھا ہے پھنس گئے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر 4776 نمبر حدیث ہے، 4776۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں۔
اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی کہا کہ تو گستاخی کرتی ہے. انہوں نے کہا بھائی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اور اس کی نافرمانی کرو اس نافرمانی کے اندر. انہوں نے بھی کہا کہ گستاخ ہو گئے, حالانکہ وہ تابعی تھا. تو اب وہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے. میرے بھائیوں, یہ غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا کہ غزوہ احد کے موقع پر واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی دنیا کی مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے. وہ جو 50 تیر اندازوں نے وہ چھوڑ دیا تھا درہ, اس کے اندر یہ اشارہ تھا. دوسرا, یہاں پہ وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا, لیکن ان کی قربانیوں کی وجہ سے 3 براعظموں کے خزانے مسلمانوں کے پاس آنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کو نہیں بھولے اور وہاں پہ جا کے آپ نے خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو آخرت کی یاد قبرستان میں ذرا زیادہ آتی ہے. ورنہ میں آپ کو اپنا اجتہاد بتاؤں, اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ ہی بنتے, کیونکہ غزوہ بدر اور احد میں مسلمانوں کے لیڈر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نہیں تھے بلکہ حضرت امیر حمزہ تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت نہیں کی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا قلق بھی تھا کہ ان لوگوں نے اسلام کا فروٹ نہیں کھایا. یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مشکل وقت میں دنیا سے چلے گئے. یہ آپ کو غم تھا, یہ حکمت تھی وہاں پہ جا کے خطبہ یہ دینے کی. اور پھر ساتھ آپ بات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں, دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے خزانوں کی چابی, یعنی رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ڈھیر ہو جائیں گے یہاں پہ. پھر مشکل وقت آ جائے گا مسلمانوں پہ. وہی ہوا پھر حضرت عثمان کے دور کے اندر وظیفے لگ گئے اور پھر آہستہ آہستہ جذبہ جہاد میں بھی کمزوری آنا شروع ہو گئی اور دنیا داری جو ہے وہ سرایت کرتی چلی گئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو دوبارہ سے زندہ کریں, لیکن امت نے اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا اور آج تک پھر امت دوبارہ اس پٹڑی پہ واپس نہیں آ سکی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اچھا, یہ صحیح مسلم کی جو 5976 اور 5977 نمبر حدیث جو بخاری میں بھی ہے, اس حدیث کے اوپر میں آپ کو کمنٹس پڑھ کے سنانے لگا ہوں. سید داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے امام ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, ان کے بھی استاد اور مرشد علامہ وحید الزمان صاحب کے, جن کو کہتے ہیں رافضی ہو گیا تھا. اور رافضی کیا ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرتا تھا. جو بھی بنو امیہ کی بدماشیوں کو کھولے اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آج تک اہل حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح چھاپ ہی رہے ہیں ان کی, سید داؤد راز صاحب کی. یہ پہلے تو مشکات دکھائے نا شیخ زبیر صاحب کی, ان کو یہ کس نے چھاپی ہے؟ مکتبہ اسلامیہ والوں نے. اہل حدیث کے بڑے اداروں میں سے پاکستان میں جو اہل حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے, مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد, مشکات انہوں نے چھاپی ہے. اسی مکتبہ اسلامیہ نے صحیح مسلم شریف چھاپی ہے. یہ بھی ذرا دکھائیں جی, انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر, دارالاسلام کی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے, یہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ والوں کی. میں کار کو نہیں جی لکھی, اتوں میں تو کمنٹس علامہ وحید الزمان صاحب مرشد اعظم, مرشد سید داؤد راز صاحب کے. اب تو داؤد راز صاحب پھنس جائیں گے. علامہ وحید الزمان کو کچھ کہو گے, داؤد راز نے نیچے بچنا, کیونکہ وہ ان کے مرشد تھے. وہ جگہ جگہ صحیح بخاری میں ان کا علامہ وحید الزمان کا حوالہ دیتے ہیں اپنی 8 جلدوں والی صحیح بخاری کی شرح میں. یہ میں اس میں سے ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں اسی حدیث کی شرح میں. یہ ذرا ان کو کلوز بھی کر دیں, یہ والا پیج بھی ذرا یہ نے کہا کال ہی کو بنا لے, یہ پیج میں جو ہوں پڑھ کے دس لگا. یہ پیج ریڈ کلر میں نے انڈر لائن بھی کی ہوئی ہے ان کی شرح نیچے. صحیح مسلم 5976 اور 5977 اس کی شرح لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب, سید داؤد راز صاحب کے مرشد, اہل حدیث کے امام. ان سے جان کوئی نہیں چھڑا سکتا اور ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. خود یہ صحیح مسلم کا ترجمہ انہی کا چھاپ رہے ہیں اہل حدیث حضرات, انٹرنیشنل نمبرنگ پہ. سنیں یہ کیا لکھتے ہیں اس حدیث پہ. اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی خاطر قتال نہ کرنا, مجھے خدشہ ہے کہ تم یہ کام کرو گے. مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال لی. معاویہ حضرت علی سے لڑے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے معاویہ حضرت علی سے لڑے, حالانکہ حضرت علی گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے, لیکن وہ اصل میں شرارت ان کی طرف سے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی ہے. اور قرآن حکیم میں واضح ہے کہ قتال کرو, سورۃ الحجرات کے اندر. معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. لو جی, اور عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے شہید کر دیا, وہ بھی بنو امیہ. عبداللہ بن عمر کا قاتل بھی حجاج ہے, بنو امیہ. صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں پڑھ لیں.
اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام یا خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی مسلمانوں کی قوت خاک میں مل گئی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اے جناب حدیث شریف کے اوپر کمنٹس علامہ وحید الزمان صاحب کے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 6409 کہ ابو سفیان فتح مکہ پہ جب معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ مسلمان جو ہے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. ظاہر کیسے کرتے, پوری زندگی حضور کا مخالف تھا, ایک دن میں تو سوئچ نہیں آن ہو جاتا مسلمانوں کا, جی ہاں جی آپ محبت کرنے لگ پڑے. تو میری کچھ خواہشات ہیں, میری کچھ ریکویسٹ ہے, عرض ہے آپ کی بارگاہ میں, آپ قبول کر لیں. اس میں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب اور منشی رکھ لیں. کاتب وحی کے الفاظ مسلم میں نہیں, وہ دلائل النبوہ میں ہے, مسئلہ نمبر 116C میں, میں نے فضائل معاویہ والے لیکچر میں بتایا ہے. اس میں کاتب کے الفاظ ہیں, مجھے منشی کے طور پہ رکھ لیں میرے بیٹے معاویہ کو. یہ سفارشی بھرتی. اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اخلاقاً کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگتا تھا نا, آپ انکار نہیں کرتے تھے. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے معاویہ کی سفارش نہ کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا کاتب بھی نہ رکھتے. یہ دیکھیں, اندازہ کریں. تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 6409. اس میں بھی سید داؤد راز صاحب کے مرشد علامہ وحید الزمان صاحب, جن کی صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ اہل حدیث نے چھاپی ہے, وہ کمنٹس کرتے ہیں. پہلے تو یہ ان کو حدیث کے کمنٹس نیچے سے دکھا دیں, یہ جو میں نے انڈر لائن کیے یہ والے, تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اپنی طرف سے نہیں, میرے بھائیوں پڑھ رہا, یہ واقعی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب کے کمنٹس. اور جس کو کہتے ہیں نا پورا بنو امیہ دا خاندان پوڑ کے رکھ دیتا ہے, جنہوں کہتے ہیں پنجابی سے پوڑ کے رکھ دیتا ہے, اتنے زبردست کمنٹس کیے ہیں انہوں نے. یہ اب آپ سنیے, میں اس کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اوہ یہ کون سا پیج تھا, یہ وہ والا پیج ہی نہیں ہے, یہ ہے جی, شکر ہے بتا لیا, یہ ہے پیج میرے بھائیوں, صحیح مسلم 6409. یہ جو نیچے والا ریڈ ہے نا, یہ جو ڈبل ایرو کا نشان ہے, اس کو آپ ذرا کلوز کریں. علامہ وحید الزمان صاحب مرشد سید داؤد راز صاحب کے, ان کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم سے میں پڑھنے لگوں, اور اب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ لوگ حق بات کو کس طرح قبول کرتے ہیں. اس حدیث کی وہ شرح بیان کر رہے ہیں, یہ سنیں ابو سفیان والی. فائدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا اور مصلحت بھی تھی, کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا, اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہل تو جان کے ڈر سے تھا, مگر بعد کو شاید پختہ ہو گیا ہو, اے شاید وہ کہہ رہے ہیں. اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت تک کے سب معاف ہو جاتے ہیں. جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے پرانے گناہ معاف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحشی جو قاتل حمزہ تھا اس کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن ہی رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ علامہ وحید الزمان صاحب جو سید داؤد راز صاحب کے مرشد ہیں, ان کے کامنٹس. میں سید داؤد راز کا نام اس لیے بار بار بول رہا ہوں, اگر علامہ وحید الزمان کو کسی نے کچھ کہا نا تو سید داؤد راز بھی نہیں بچے گا, سب سے بڑا پھر وہ رافضی بن جائے گا. ابو سفیان عمر بر حضرت سے لڑتا رہا, یہ آپ ذرا دیکھیں, میں کہتا خاندان پوڑ کے رکھ دیتا, اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا, یعنی پوری زندگی جب تک وہ کافر تھا. اور اس کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی شیر خدا کا مقابلہ کرتا رہا, اور صفین میں ہزاروں مسلمان قتل ہوئے. اس نے کہا کہ دادا یزید کا ابو سفیان نبی سے لڑتا رہا, یزید کا جو والد ہے معاویہ وہ علی سے لڑتا رہا. پھر ان کے بیٹے نے تو ستم ہی ڈھایا, اور بیٹا خود جو ہے پوتا ابو سفیان کا, اس نے تو ستم ہی ڈھایا. حضرت حسن کو زہر دلوایا اور حضرت حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا کہ جس کے حالات لکھنے سے قلم کانپتا ہے. میں پھر ان بولنا کہ تسی کہڑے پاسے دے اہل حدیث ہو بھائی, اے صحیح اہل حدیث اہل سنہ. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن رہے, اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے, اور دنیا کی محبت کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں نہیں پڑھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت کی خاطر پورا خاندان پون دیا, کہ دادا نبی سے لڑتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یزید کا باپ علی سے لڑتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے ساتھ, آپ کے داماد کے ساتھ,
جس کی محبت ایمان کا حصہ، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو یہ، اور بیٹا یزید جو ہے وہ، اس نے حسن کو بھی زہر دے کے قتل کروایا اور حسین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا. ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد اسی کا گورنر تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ شامیوں نے نہیں کیا کوفیوں نے کیا، تو کوفی انڈر کس کے تھے؟ شامیوں کے.